حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے سورہ فاتحہ آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے۔ موبائلوں والے بھائی بھی ذرا توجہ کریں بات پہ۔ فرمایا کہ یہ آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے۔ بندہ آدھی صورت میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور کیسے پالنے والا ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے پالتا ہے پر رحمان اور رحیم ہو کر پالتا ہے۔ مالک یوم الدین، میں کسی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، میں تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ رحمان اور رحیم ہے کب تک؟ علماء تفسیر نے لکھا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بھی وہی مالک ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا۔ پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مدد مانگتے ہیں؟ تفسیری ترجمہ دیکھیں، علماء تفسیر نے لکھا معنی یہ ہے کہ تجھی سے مدد مانگتے، کیا؟ ہماری مدد فرما، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ ہاں تو ہر بندے نے اپنا اپنا سیدھا راستہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا، کوئی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا، کوئی کہتا ہے میرا راستہ سیدھا۔ فرمایا دعا مانگو، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، پر صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان بندوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، بندوں کا راستہ مانگنا ہے اللہ سے، بندوں کا راستہ، وہ بندے جن پر اللہ نے انعام، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا یا وہ جو گمراہ ہو گئے۔ جو تیرے انعام یافتہ بندے نہیں، انعام یافتہ، ادھر دیکھو بھائی میری طرف، انعام یافتہ بندے نہیں، جو تیرے مالک ان کے راستے پہ چلا۔ کون انعام یافتہ؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقوں کے راستے پہ چلا، نبوت کے بعد درجہ ہی صدیقیت کا ہے۔ نبیوں کے راستے پہ چلا، صدیقوں کے راستے پہ چلا، شہیدوں کے راستے پہ چلا اور صالحین کے راستے پہ چلا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، کچھ لوگ نا ایک بڑا مکروہ دھندا کرتے، بڑا مکروہ سا، وہ کہتے ہیں شاید اس امت میں صحابہ کے بعد کوئی ولی رہا ہی نہیں، تابعین کے بعد کوئی ولی رہا نہیں، فلاں کے بعد کوئی ولی رہا نہیں۔ مجھے بتائیے کیا امت میں ہمیشہ سچے لوگ نہیں رہے، شہید نہیں رہے، صالحین نہیں رہے؟ ہر دور میں رہے، ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا راستہ ذرا ہٹ کے بنانا چاہتے ہیں۔ امت کی نا پوری ایک تاریخ ہے، ایک تسلسل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک پوری تاریخ، پھر ان سے تربیت پانے والے تابعین، ان کی پوری ایک تاریخ ہے، پھر اولیاء ہیں، آئمہ ہیں اور محدثین ہیں اور مفسرین ہیں، آئمہ مجتہدین ہیں، ان کی پوری ایک تاریخ ہے۔ ہم بزرگان دین نے ہمیشہ دین کی صحیح تشریح لوگوں کے سامنے بیان کی، دین پر عمل کیا اور صحیح دین انہوں نے لوگوں تک پہنچا۔ بیٹا چھوڑ دو میری طرف دیکھو، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کو ٹارگٹ کرنا ہو نا، ایک اصول ہے، کسی قوم کو ٹارگٹ کرنا ہو تو لوگ قوم کے لیڈر کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ مزاج ہے۔
تو جب بھی لوگوں نے دین کو ٹارگٹ کرنا ہو تو ڈائریکٹ دین کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، وہ دینداروں کو ٹارگٹ کرتے، اولیاء اللہ کو ٹارگٹ کرتے، بزرگان دین پر حملہ آور ہوتے، اس لیے کہ جب راوی مشکوک ہو جائے تو پھر روایت بھی مسئلہ بنا دیتی۔ کوشش کی جاتی ہے کہ جو لوگ دین لے کے آئے تھے انہیں مشکوک کر دیں تاکہ ان کی ساری تعلیمات اور ان کا لایا ہوا پیغام بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ درست نہ رہے۔ نیک اور صالح لوگوں کے راستے پہ چلنا، اچھے لوگوں کے طریقوں پہ عمل کرنا، اپنے بزرگوں کی نیک روایات کو جاری رکھنا، اور رب کریم کے وہ نیک بندے جنہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، دین پر عمل کر کے دکھایا، شب و روز جن کی زندگیاں دین کے مطابق گزرتی تھی، ان لوگوں کے راستے پہ چلنا، یہی تو اصل کمال ہے، یہی تو اصل بات ہے۔ مجھے بتائیے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود تعریف بیان کی، فرمایا عبداللہ ابن مسعود قرآن مجید اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح نازل ہوا تھا۔ حضور اپنے ایک صحابی کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان سے قرآن مجید سیکھو، یہ اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے کیوں امت کو کہا کہ ان جیسا قرآن مجید پڑھو؟ اس لیے کہ حضور بتاتے ہیں یہ ایک تسلسل ہے، میرے بعد بھی ایک روایت ہے، اگر تم نے میرے ظاہری پردے کے بعد بھی کسی سے سیکھنا ہو تو اس بندے سے قرآن مجید سیکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے طریقے پہ بھی عمل کرنا اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پہ بھی عمل کرنا۔ حضور نے توجہ دلائی کہ یہ جو بندے ہیں نا عمل کرنے والے، خلفائے راشدین، ان کے طریقے پہ چل۔ پھر نبی پاک نے ہماری توجہ دلائی، حضور فرمانے لگے صرف خلفائے راشدین کی بات نہیں، الصحابہ النجوم، میرے تمام صحابہ ہی ستارے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا، ہدایت عطا۔ تو سمجھنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے بھی ہمیں بعض لوگوں کے طریقوں پر چلنے کا فرمایا۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ کہا کہ اگر تمہیں علم نہ ہو فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو عالم سے پوچھ لو، اچھے لوگوں کی سنگت میں جاؤ، صحبت میں بیٹھو، دین حاصل کرو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ جو ہمیں لوگوں کو علماء اور مشائخ اور بزرگان دین کے پاس بیٹھنے کی تلقین فرمائی، اس کو کبھی آپ بنظر غائب دیکھیں کہ حضور نے ایک بلند مقام کر کے کچھ لوگوں کا بیان کیا۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ حضور فرمانے لگے ناز کرنا ہوا نا کبھی رشک کرنا ہوا تو دو لوگوں پہ کرنا۔ لوگ ناز کرتے ہیں نا، فلانا کتنا پیارا لگ رہا ہے، فلانا کتنا خوش نصیب ہے، فلاں کے پاس رزق حلال کتنا وسیع ہے، فلاں کے پاس اچھی شہرت کتنی زیادہ ہے۔ مختلف زاویوں سے لوگ مختلف لوگوں پر رشک کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کبھی تم نے ناز کرنا ہوا تو دو لوگوں پہ کرنا۔ یا رسول اللہ آپ بھی ناز کرنے کا فرما رہے ہیں؟ فرمایا دو لوگوں پہ ناز کر لینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر؟ فرمایا کہ وہ شخص جسے اللہ نے رزق دیا ہو، صبح بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہو، شام بھی رب کے راستے میں سخاوت کرتا ہو۔ اور دوسرا فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا ہو، وہ صبح بھی لوگوں کو دین بتاتا ہو، شام بھی لوگوں کو دین بتاتا ہو۔ ان پر ناز کرو، یہ لوگ قابل رشک ہیں، ان لوگوں کے بارے میں تم کہہ سکتے ہو کہ کیا بات ہے تمہاری۔ تو بھائی حضور تو ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ جو دیندار ہوں ان پہ ناز کرنا، جو اہل علم ہوں ان پر ناز کرنا۔ حضور علیہ السلام نے متعدد مقامات پر توجہ دلائی کہ علماء کے پاس بیٹھو، علماء کی صحبت اختیار کرو، صالحین کے پاس بیٹھو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو، نیک لوگوں کی ملاقات کو جایا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ وابستگی اختیار کرو۔ لیکن پتہ نہیں سوسائٹی میں کیا ہو گیا ہے، لوگ عجیب تنہائی پسند ہیں، گھنٹوں بیکار ویڈیوز موبائل پہ دیکھتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، لیکن جو صحبت صالحین ہے
جو اچھے لوگوں کی سنگت ہے وہ بندے کی تربیت کرتی ہے، اس سے برکت پیدا ہوتی ہے، اس سے روحانیت نصیب ہوتی ہے، اس سے تقوی میں مضبوطی آتی ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو یقین کامل کی دولت ملتی ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں، ہمارا اپنا مزاج ہے۔ وہ فلانا آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی تو کتاب و سنت کی سمجھ آتی ہے۔ او بھائی، ہم نے کب کہا نہیں آتی؟ ہم نے کب کہا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ لیکن ڈھیر سارے لوگ گمراہ بھی تو ہوئے نا، ڈھیر سارے خارجی بھی تو ہوئے نا، رافضی بھی تو ہوئے نا، ڈھیر سارے لوگ تھے جو جبریہ ہوئے، قدریہ ہوئے۔ انہوں نے کتنے کتنے بڑے لوگوں کے بارے میں معاذ رائی کی، معاذ اللہ مولا علی کے خلاف جو گفتگو کرتے تھے، وہ بھی تو کہتے تھے ہم قرآن مجید پڑھتے۔ تو میرے عزیز، صالحین کے ساتھ رب، اچھے لوگوں کے ساتھ محبت، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، اچھے لوگوں کے ساتھ وابستگی، یہ بڑا ایک ضروری کام ہے۔ نئی نسل جو ہے نا، یہ مشہور لوگوں کے پاس تو جانا چاہتی ہے، یہ ادھر ادھر تو گھومتی پھرتی ہے، لیکن صالحین کی سنگت اختیار کرنے کو تیار یہ اتار نہیں۔ چلیں اس کو ہٹا دیں۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، اچھے لوگوں کی خدمت میں حاضری دینا، اچھے لوگوں سے وابستگی اختیار کرنا، اس سے برکت بڑی ہوتی ہے، اس سے نفع بڑا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ آپ کچھ لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگے نا، تو جو جملے وہ بولتے ہیں وہ آپ کی زبان پہ بھی طاری ہونے شروع ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہ جملے بولنے لگتے ہیں۔ بعض سنگتیں اثر دکھاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجھ پہ اثر نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ 100% ہوتا ہے۔ کس نے کہا نہیں ہوتا؟ رنگ تو چڑھتا ہے، رنگ تو چڑھے گا، اور ہر صورت چڑھے گا، ہر لحاظ سے چڑھے گا، یہ اپنا اثر رکھتا ہے، یہ اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی ایسے فقیر کے پاس بیٹھ کے رنگ چڑھایا ہوتا ہے کہ تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ پہچانا جاتا ہے نا، انسان پہچانا جاتا ہے، پھل کھائے تو پتہ چلتا ہے کس درخت کا ہے، گزرے تو اندازہ ہوتا ہے کہاں کا ہے۔ تو یہ رنگ چڑھتا ہے، اس کا انکار کیا جا سکتا؟ تاثیر ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے، اس کے اندر برکات نازل ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے۔ یہ جب ہوتا ہے تو پھر انسان میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اچھی سنگت، دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمایا قیامت کے دن نا منادی اعلان کرے گا۔ یہ اس اعلان کو آپ سمجھتے ہیں اعلان ہوگا؟ نہیں، ابھی یہاں ایک اعلان ہو کہ کس کی موٹر سائیکل فلان جگہ کھڑی ہے تو اعلان ہے، چلیں میرا خیال ہے اور اعلان کر لیتے ہیں کہ مہربانی کرنا محفل میں ضرور آنا، پر موبائل صاحب کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اس پہ مہربانی کرنا، ہر محفل میں 2-4 گم ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اس طرح کا کوئی اعلان ہو، فلاں کا گم ہو گیا تو اعلان ہے نا، کہتے ہیں اب تو خیر پتہ نہیں لوگ توجہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو مسجد میں جب اعلان ہوتا تھا نا، حضرات ضروری اعلان سنیں، تو مائیں کہتی تھی باپ کا جب بیٹا چپ کر دیکھ بھلا کیا اعلان ہونے لگا۔ اعلان ہوتا تھا، میدان محشر میں بھی اعلان ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اعلان ہوگا، رب فرمائے گا کہاں ہے وہ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے ہیں؟ یہ اعلان ہوگا، میری طرف دیکھیں، نہیں چھوڑ دیں، سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، توجہ کریں بات۔ اعلان ہوگا کہاں ہے وہ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ پھر رب فرمائے گا آج جب کہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، تو جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ تو یہ صالحین کا پیار کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک اور بات بھی آپ سے عرض کروں، میں ویسے چھوٹی تقریر کرتا ہوں، تو ایک تو یہ مائک والے نے ہمیں پکا مائک پکڑا دیا ہے، یہ بھی بھائی نے محبت کی ہے، دوسرا کہ آپ میں سے کچھ لوگ پسینہ بھی صاف کر رہے ہیں، وہ بھی مجھے ساری توجہ ہو رہی ہے کہ میں بات مختصر کروں، پر اب جو میرے ذہن میں ہے وہ تو میں نے کہہ کے جا رہا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ تکلیف جو ہے وہ برداشت کرے، ہلکا سا تبسم ہو جائے، تزئین گلستان کی خاطر، تکلیف تو تم کو ہوگی مگر تکلیف ذرا سی سہتا جا۔
لیکن تھوڑا مسکرائیں تاکہ بات اللہ والوں کی ہو رہی ہے نا، اس پر تھوڑا انداز محبت والا اختیار کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو بندے پیار کریں اللہ کی رضا کے لیے، ایک ہو مشرق میں دوسرا ہو مغرب میں، اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے۔ تو صحبت صالحین کی برکت تو دیکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کے درجات تو دیکھیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمیشہ اچھے لوگوں کی باتیں، اچھے لوگوں کی سنگتیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رب کریم کے بندوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے، ان کی باتیں سنو گے تو نیکی کرنے کو جی چاہے گا، ان کے قریب بیٹھو گے تو گناہ سے نفرت ہو، ان لوگوں کی سنگت اختیار کرو گے تو تقوی کا نور آئے گا، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، لذت آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پیار، کس کے لیے بولیے؟ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ سے، اپنے بزرگوں سے ذرا سا بھی دنیاوی لالچ، بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے دعا کے لیے بھی کبھی نہیں کہا، کہ ہمارا محض رشتہ اللہ کی رضا، ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا، ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا۔ یہ رضائے الہی کے لیے جب بندہ محبت کرتا ہے تو فیض یاب ہوتا ہے۔ آپ میرے اپنے ہیں، میری باتیں سنتے رہتے ہیں، امید ہے آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں گے۔ زمانے تک لوگ کہتے ہیں پیر کامل نہیں ملتے، پیر جعلی پیر آ گئے ہیں، یہ باتیں عام ہوتی ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، ہیں بھی جعلی پیر، لیکن جعلی نوٹ تب بھی چلتا ہے جب اصلی بھی موجود ہو۔ نہیں سمجھ آئیے؟ 5000 کا نوٹ آپ کے ملک میں جعلی بنتا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ 5000 کا اصلی بھی، 10,000 کا کبھی کسی نے جعلی بنایا ہے؟ کیوں؟ جلدی بتاؤ۔ وہ اس لیے نہیں بنایا کہ 10,000 کا اصلی کوئی نہیں، اصل ہو تو نقل تیار ہوتی ہے۔ اگر جعلی پیر ہے تو اس کا مطلب ہے اصلی والے بھی ہیں، تبھی تو جعلیوں کا بھی کام چل رہا ہے۔ اگر اصلی نہ ہو تو جعلی کا کام کبھی چلے؟ اصل ہے، اس لیے نقل کا بھی گزارا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئیے۔ اور یہ ہوگے اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو، ہر دور میں نیک لوگ صالحین ہوں گے، برکت والے ہوں گے، ہو نہیں سکتا نا۔ لیکن ایک شکوہ بھی ہے میرا، لوگ کہتے ہیں پیر بڑے جعلی ہیں، میری رائے یہ ہے کہ مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں۔ ناراض ہو گئے ہو نا، ان تسی پتہ سے بھی نتساں ہو جائے گا۔ سلطان کو کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، یہ جو ملیا طالب زردہ، یہ تو کسی چکر میں، یہ تو کسی اور موڈ میں، رب دا طالب کاش میں ملتا جو ہمیں کہتا کہ رب کریم کی معرفت چاہیے، اسے دیتے۔ جب ہمارے معیار بدل گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہماری نیت ہے سامنے سے بھی وہی آئے گا۔ تو میرے بھائی طلب مولا کے لیے جائیں نا، طلب مولا کے لیے تو خیر ملتی ہے، برکت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے۔ لوگ اپنے حصے کی خیر لے کے آ جاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہی نہیں، لیکن جب ارادے اور بن جائیں نا پھر اللہ کی رضا بیچ میں رہتی۔ لیکن ایک پہلو اور ضرور عرض کرنا ہے بات ختم کرنے سے پہلے، جس طرح کی صالحین کی سنگت ضروری ہے، صحبت ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اسی طرح غلط لوگوں سے بچنا بھی بڑا ضروری ہے۔ وہ جو قرآن مجید نے کہا نا یاد آنے کے بعد فاسقوں کی صحبت سے ہٹ جاؤ، ظالموں سے ہٹ جاؤ، شریروں سے ہٹ جاؤ۔ بری صحبتیں نقصان بھی کرتی ہیں، بڑے بڑے سیانے لوگوں کا کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا بری سنگت کتنا اثر ڈالتا، آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے دوست سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی اس طرح کر کے مجھے ڈانٹتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ آپ کو والدین کے خلاف کر دیتے۔ آپ محض کسی سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے کی بابت، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ نفرت پیدا کر دیتے، آپ کو علم ہی نہیں ہوتا۔ بھائی کسی دوسرے سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کے درمیان کے مسئلہ بنا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آدمی ٹھیک نہیں تھا، اس نے نفرت ڈال دی آپ کے پیچھے، پتہ ہی نہیں چلا، آپ کا ذہن بن، آپ کو پچھلی بھی ساری زیادتیاں اس نے یاد کرا دی۔ یہ ہوتا ہے، بری سنگتیں نقصان کرتی ہیں۔ درویش نے لکھا ہے
ایک بچے کو اس کا باپ کہتا تھا بیٹا برے دوستوں کے پاس نہ بیٹھا تھا، تو کہتا تھا ابا جی میرے نہیں کسی دا اثر ہوتا۔ اس نے کہا بیٹا ہوتا نہیں نا ایسا، چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چ کھل پئے، پیڑیاں نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ پوری صحبت کا اثر ہوتا ہے، کس نے تمہیں کہا نہیں ہوتا؟ اس نے کہا نہیں مجھ پہ نہیں ہوتا۔ تو باپ بڑا سمجھدار تھا، اس نے بیٹے سے کہا بیٹا 2 کلو سیب تو لے کے آ، اچھے والے لانا۔ وہ لایا، اس نے کہا 1 کلو گلے سڑے بھی لے آیا، تو گلے سڑے بھی لے آیا۔ اس نے کہا یہ 3 کلو اکٹھے ڈال کے نا ایک جگہ پہ ایک ہی ٹوکری پہ بند کر دیا، بند کر دیے۔ صبح اٹھا کے لایا تو جو اچھے بلے تھے نا، پیڑیاں سنگ میں رلی ساں تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ اس نے کہا بیٹا ان کی ساری خوشبو پتہ کیوں خراب ہوئی ہے؟ کہ باقی دانے بدبودار، بدبودار لوگوں کے پاس بیٹھے تو تعفن پیدا ہوتا ہے، بیماریاں پھیلتی، نقص واقع ہوتا ہے۔ خدا را برے لوگوں کی سنگت سے بچنا، قطعاً نہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ حضرت محمد بن سیرین بہت بڑے محدث تھے، شاگرد پاس بیٹھے تھے، کچھ لوگ آ گئے، کہا حضرت ہم آپ کو کچھ آیات اور حدیث سنانا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں نہیں سنتا۔ وہ تقدیر کے منکر تھے، تقدیر کا انکار کرتے تھے، معاذ اللہ۔ کہا میں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا چند منٹ کی بات ہے، ہم نے اللہ رسول کی کر دیا۔ فرمایا جاؤ میں نہیں سنتا۔ وہ بیٹھنے لگے زبردستی۔ فرمایا تم جاتے ہو کہ میں جاؤں؟ وہ چلے گئے۔ شاگرد کہنے لگے حضرت انہوں نے آیت ہی پڑھنی تھی، حدیث ہی سنانی تھی۔ فرمایا بیٹا تم نہیں سمجھتے، اگر وہ آیت اور حدیث کا کوئی ایسا ترجمہ کر دیتے جو فتنے والا ہوا، کوئی ایسا مفہوم اس کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے۔ حضرت بریلوی لکھتے ہیں حضرت محمد بن سیرین کہنے لگے کوئی ایسی بات کر دیتے جو میرے ذہن میں بیٹھ جاتی اور میں فتنے کا شکار ہوتا تو کون ذمہ دار تھا؟ لہذا میں برے لوگوں سے کوئی بات سننے کو تیار، جو انکار کرے تقدیر کا، دین کے ایک عقیدے کے انکاری ہو، ایسے بد عقیدوں کی بات سننے کو میں تیار۔ آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، ہم کانوں کی لذت کے لیے اس کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں، اس کا بھی ذائقہ لیتے ہیں۔ یک در گیر تے محکم گیر، ایک در پڑھیے ایک نو منیے، ایک دے ہو کے مریے۔ یہ جو جگہ جگہ نا ادھر ادھر بھاگتے پھرنا، ہم کوئی بے پیرے، کوئی بے استادے کہ جو آئے جدھر آئے ہمیں لے جائے لگا کے، ہم بڑے مضبوط لوگ ہیں، ہماری جڑیں بڑی مضبوط ہیں، ہماری اسناد بڑی مضبوط ہیں، ہمارے نظریات بڑے مضبوط ہیں، ہماری فکر بڑی مستحکم ہے۔ بات بھلا کہاں ختم کرتا ہوں؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔